رسول پاک کی پیدائش کا بیان۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ حمل میں آئے تو مجھ کو خواب میں یہ خوشخبری دی گئی کہ بی بی تم اس امت کے رسول سے حاملہ ہو گئی ہو۔ جب وہ پیدا ہوئے تو یہ دعا کرنا، اے اللہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر ایک حسد کرنے والے کی برائی سے، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جب آپ حمل میں آئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی، اس میں مجھ کو شہر بصر کے اور ملک شام کے محل نظر آئے، اور جب آپ میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی، اور بہت سی عجیب عجیب باتیں ان کی پیدائش کے وقت دیکھنے میں آئی، جیسے کہ محل میں زلزلے کا آنا اور اس کے 14 برجوں کا گر جانا، اور دریائے تبریہ کا سوکھ جانا، اور ملک فارس کی آگ کا بجھ جانا جو 1000 سال سے دہک رہی تھی۔ ان عجیب و غریب باتوں کے دیکھنے میں یہ دکھانا تھا کہ فارس اور ملک شام کی بادشاہت ختم ہونے والی تھی، کفر مٹے گا اور دین اسلام روشن ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکے میں آیا ہوا تھا، اور 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی یہودی نے کہا، اے قریشی لوگوں، کیا تمہارے یہاں آج صبح کے وقت کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا، معلوم تو کرو۔ خدا کی قسم، آج قریشی لوگوں میں اسی آخری زمانے کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اسی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کمر پر ایک ابھرا ہوا نشان ہے، وہ مہر نبوت ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی لوگوں کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو اس کے سامنے کر دیا۔ اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو وہ غم کی وجہ سے بے ہوش زمین پر گر پڑا۔ ہوش آنے کے بعد کہا کہ اے یعقوب کی اولاد سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشی لوگوں، خدا کی قسم، یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب تک تمام روئے زمین پر مشہور ہو جائے گا، اور اسی کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ سبحان اللہ۔